ادب کی دنیا کے دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور اسپیکر ہیں محترم جناب رضوان فاروقی صاحب۔ ادبی دنیا کے جو دو نایاب موتی ان کی وراثت ہیں، ان کے نام ہیں لکھنؤ کچھ ماضی کچھ حال اور تانا بانا فکروں کا۔ دوستو، آپ پروگرام سے جڑے ہوئے کسی بھی سوال کو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ بے حد شکریہ۔ السلام علیکم شائقین ادب، ناظرین، آج پھر آپ کے روبرو ہے رضوان فاروقی۔ شعر نگاراں کے حوالے سے ایک بہت اہم شاعر ماضی میں گزرا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی ذوالنورین رہبر تھا۔ ذوالنورین رہبر نے بہت سے اچھے شعر کہے، جس میں سے ایک شعر ان کی کتاب کی پیشانی پہ نمایاں ہوا۔ کتاب کا نام روح غزل ٹھہرا اور اس کی پیشانی پہ یہ نام ابھرا کہ وہ عجوبہ جسے سب تاج محل کہتے ہیں، وہ عجوبہ جسے سب تاج محل کہتے ہیں، ہم محبت سے اسے روح غزل کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ذوالنورین رہبر لکھنوی شہر کی تمام بزموں میں سرگرم و متحرک رہے۔ وہ اپنے دم سے شخصیت نہیں بلکہ شخصیت کا مجموعہ تھے۔ وہ اپنے دم سے انجمن تھے، جہاں جاتے تھے اس محفل کو کہکشاں بنا دیا کرتے تھے۔ بزم احساس ادب، بزم شمس، بزم صفی اور شہر کے دیگر بزموں کو وہ اپنے وجود سے گلزار بنا دیا کرتے تھے۔ ماضی میں ان کا تعلق جناب راہی پرتاپ گڑھی، محمد فاروق جاذب، مرزا شارق لہر پوری، بزم شمس کے روح رواں ڈاکٹر میراث ساحل سے تھا، اور ان کے استاد محترم تھے عبرت صدیقی۔ عبرت صدیقی بالکل غیر پڑھے لکھے آدمی تھے، ناخواندہ کہا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے شاگردوں کی پوری ایک کہکشاں بکھیری اور ہر موقع پہ خوب انہوں نے شعر کہے، خوب شعر دیے۔ ان کا ایک شعر ادب میں مشہور ہوا کہ دفعتاً سانس رکی، روح نے تن چھوڑ دیا، ایک مسافر نے سر راہ وطن چھوڑ دیا۔ انہی عبرت صدیقی صاحب کے شاگرد تھے جناب ذوالنورین رہبر۔ ان کے ایک دوسرے استاد تھے جناب حمصر قادری، جنہوں نے بہت سے اچھے اشعار سے نوازا۔ انہوں نے یہ بھی شعر کہہ کے چونکایا۔ لکھنؤ میں مدح صحابہ کی خاص محفلیں ہمیشہ سے رہی ہیں، غزل کے شانہ بشانہ۔ اس حوالے سے ان کا یہ شعر بہت چمکا کہ ہمسر میرا انداز میری فکر میرا ذوق، ہمسر میرا انداز میری فکر میرا ذوق، مداح نبی حضرت حسان پہ صدقے۔ انہی کے شاگرد تھے جناب ذوالنورین رہبر۔ بہت بعد میں ان کا تعلق محمد فاروق جاذب سے بھی رہا۔ ذوالنورین رہبر لکھنوی ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے نہ صرف شہر علم و ادب لکھنؤ میں آنکھ کھولی بلکہ ایسے گھر میں وجود میں آئے جہاں شعر و ادب کے چرچے تھے۔ حقیقی بھائی حافظ محمد عثمان خنجر لکھنوی معروف شاعر تھے۔ اس طرح جس عمر میں بچے لوریاں سنتے ہیں، رہبر صاحب نے بھائی کے اشعار سنے۔ کچے ذہن و دماغ پر اس خوشگوار ادبی فضا کے بہتر اثرات مرتب ہوئے۔ ارد گرد کے ماحول سے پیدا ہونے والے اثرات قبول کرنا تقاضائے بشری کے عین مطابق تھا۔ نتیجتاً رہبر صاحب نے بچپن سے عہد جوانی تک اساتذہ کے سینکڑوں چنندہ اشعار ازبر کر لیے۔ عمر بڑھی، شعور بڑھا تو شعر فہمی شعر گوئی میں تبدیل ہو گئی۔ نیز بچپن سے شعری نشستوں اور مشاعروں میں برجستگی، بزلہ سنجی، انہماک اور ذوق سماعت کا مظاہرہ کرنے والے ذوالنورین بالآخر رہبر ہو گئے۔ اب انہیں دنیائے شاعری میں ذوالنورین رہبر لکھنوی کے نام سے جانا جانے لگا۔ ابتداً انہیں عبرت صدیقی کا قرب اور شاگردی حاصل ہوئی، پھر حمصر قادری صاحب کے التفات نے سونے پہ سہاگا کا کام کیا اور ان کی شاعری میں نکھار و جمال پیدا ہوا۔ مشق سخن نے مزید استحکام پیدا کر دیا۔ بلا مبالغہ رہبر صاحب کا شمار مشاق و زودگوش شعراء میں ان کی زندگی میں ہوا۔ رہبر صاحب کا شعری کارواں سرعت سے منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اساتذہ کے رائج کردہ اصول و ضوابط، ماضی کی قدریں اور اعلیٰ شعری روایت کو انہوں نے زاد سفر کے طور پر گرہ میں باندھ کر رکھا تھا۔ اس لیے گمرہی اور بہراروی کے تقریباً امکانات معدوم ہو گئے تھے۔ ان دونوں اساتذہ کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے محمد فاروق جاذب جو اپنے وقت کے استاد شاعر ہیں ان سے رابطہ کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے تادم آخر مطمئن رہے۔
رہبر صاحب کے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شاعر کا ذکر ہو اس کی شاعری نہ ہو یہ بات ادھوری سی لگتی ہے. بھلا کیا آشنا ہوں گے زمانے کے تغیر سے، بھلا کیا آشنا ہوں گے زمانے کے تغیر سے، وہ جن میں حال و ماضی اور مستقبل نہیں ملتا. آگے فرماتے ہیں کہ چہرے بغض کو ہر حال میں کالا دیکھا، چہرے بغض کو ہر حال میں کالا دیکھا، اے محبت تیری دنیا میں اجالا دیکھا. آگے فرماتے ہیں کہ اپنے اسلاف کی راہوں سے گریزاں جو ہوا، اسلاف کی راہوں سے گریزاں جو ہوا، اس کے کردار میں لگتے ہوئے جالا دیکھا. رہبر صاحب ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اس لیے ان کی غزلوں میں اس طرح کا پیغام ملتا ہے کہ آخرش آتش نمرود کو بجھنا ہی پڑا، آخرش آتش نمرود کو بجھنا ہی پڑا، گلے توحید کو جب پھولتے پھلتے دیکھا. سجدے کے لیے کافی ہے ایک ذات خدا کی، سجدے کے لیے کافی ہے ایک ذات خدا کی، تقلید کسی کی نہ کرو سر کو جھکا کے. تنگ دستی میں تبسم کے لٹانا موتی، تنگ دستی میں تبسم کے لٹانا موتی، حال غربت میں بھی تم دل کو تونگر رکھنا. شاعر آگے یوں گویا ہوتا ہے کہ سارے رشتے ٹوٹ کر جب منتشر ہو جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ کر جب منتشر ہو جائیں گے، بس خدا کی معرفت کا سلسلہ رہ جائے گا. سارے رشتے ٹوٹ کر جب منتشر ہو جائیں گے، بس خدا کی معرفت کا سلسلہ رہ جائے گا. مانگ لیکن مانگ اس سے جس کے سب محتاج ہیں، مانگ لیکن مانگ اس سے جس کے سب محتاج ہیں، غیر سے مانگا تو رہبر مانگتا رہ جائے گا. رہبر صاحب پہ لکھنے والوں میں بڑے اہم نام آتے ہیں، جن میں جناب عمر انصاری، منظور پروانہ، مرزا شارق لہرپوری، رحمت رسول رحمت لکھنوی کے نام نامی قابل ذکر ہیں. ڈاکٹر حضور نواب صاحب ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب یہ شاعری نہیں فرماتے تھے تب بھی نشستوں و مشاعروں میں شریک ہو کر ذوق سماعت کا ثبوت دیتے تھے. اچھے اشعار پر بھرپور داد دینا، محمل اور خراب شعر پر خاموشی، کبھی طنزیہ مسکراہٹ، کبھی برا سا منہ بنانا واضح کرتا تھا کہ ان میں شعری جراثیم تھے. بعد میں یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا اور بہت جلد یہ صف سامعین سے نکل کر شعراء کی صف میں شامل ہو گئے. دیکھتے دیکھتے لکھنؤ اور آس پاس کے اضلاع میں رہبر صاحب بحیثیت شاعر مشہور ہو گئے. بقول رہبر صاحب، شعر و ادب کی منزلیں جب راہبر ہوئیں، شعر و ادب کی منزلیں جب راہبر ہوئیں، اہل ادب نے ہم کو بھی رہبر بنا دیا. الحاج عمر انصاری جو شعر نگاراں کے بہت ہی عظیم شاعر تھے، بہت سینئر شاعر تھے، جن کی بزم شعرا تھی اور ایک زمانے تک اس کے مشاعرے IAS PCS کی ڈیوڑیوں پر ہوئے. یہی اس کی خصوصیت تھی، اس نے ایک شعرا کی پوری ایک کھیپ تیار کی. رہبر صاحب بھی ان محفلوں کا حصہ رہے. عمر انصاری صاحب لکھتے ہیں کہ عصر حاضر کی ادبی دنیا سے اٹھنے والی آوازوں کی بھیڑ سے نکل کر جو چند آوازیں سماج سے ٹکرائیں اور جنہوں نے دل و دماغ کو اپنی طرف متوجہ کیا، انہی میں ایک توانا آواز ذوالنورین رہبر کی بھی ہے، جس میں ماضی کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے، حال کا المیہ بھی ہے اور مستقبل کا ترانہ بھی. رحمت رسول رحمت لکھنوی صاحب ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ استاد محترم جناب عبرت صدیقی صاحب بھی انہیں ہمیشہ شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان کے دوسرے استاد حمزہ قادری مذاقاً یہ کہا کرتے تھے، جس میں حقیقت کا پہلو بھی ہے، کہ رہبر بھائی کی پیٹھ پہ کاغذ لگا دیا جائے تو صبح ایک مرصع اور مزین غزل آپ کو دستیاب ہو جائے گی. وہ فرماتے ہیں رہبر صاحب کے کلام کے بغور مطالعے سے یہ حقیقت منعکس ہوتی ہے کہ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا. حالات کے تیز و تند تھپیڑوں نے ہی ان کی شاعری کے شجر کو تناور بنایا. دنیا میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات اور غم و خوشی کے باہم امتزاج سے پیدا ہونے والی کیفیات نے ان کی شاعری کو کارآمد اور مفید بنا دیا. رہبر صاحب نے حمد و نعت اور منقبت کے سینکڑوں والیانہ اشعار کہے، لیکن یہ مجموعہ روح غزل ان تمام کلام کو سمیٹنے کے لیے کافی نہیں ہے. مستقبل میں ان کے کلام پہ، ان کی شخصیت پہ اگر نئی نسل کام کرے تو واقعی یہ موضوع تحقیق کا موضوع ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.